میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو میرے ساتھ جانے دیا جائے، اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہ کاٹی جائے اور اس سارے معاملے سے اس کو نکال دیا جائے۔ محلے والوں سے صلح نامے پہ دستخط چاہیے مجھے۔ ڈنڈ، تیت، قصاص، جرمانہ سب بھرنے کو تیار ہوں میں۔ ان کے ہسپتال کے بلز ادا کرنے کو تیار ہوں میں۔ جو کچھ میرے بیٹے نے کیا اس کا کفارہ اس سے ہو جائے گا۔ نفیسہ آپ اطمینان رکھیں، سب ہو جائے گا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم جیسے دوستوں کے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سوٹی بوٹی آدمی اس سارے وقت میں پہلی بار بولا تھا۔ ہم دوست نہیں ہیں کرنل محمد دین صاحب۔ میں نے انگلی سے سینے پہ دستک دی تھی۔ آپ کو ایسے ہزار مسئلوں سے نکالا ہے اور اب آپ میرے بیٹے کو اس سارے میس سے نکالیں گے۔ میں باہر اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوں۔ میرا بیٹا 10 منٹ تک میرے ساتھ گاڑی میں ہونا چاہیے۔ وہ نرم مگر دو ٹوک لہجے میں بول کر باہر چلی گئی تھی۔ عمر سے ملی تک نہیں تھی اور پھر 10 منٹ بعد عمر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ نہ ڈرا ہوا تھا نہ اداس تھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، بس خاموشی تھی، سرد مہری تھی، طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ یوسف سلطان کے کمرے میں ایک بار پھر عدالت لگی تھی، وہ بھی صبح صبح۔ ابھی مہر، حالے اور حسن سو رہے تھے جب دادا جان نے گھر کے سارے بڑوں کو اپنے کمرے میں بلوا لیا تھا۔ حسینہ اور فروا صوفے پہ بیٹھی تھی، جبکہ شمس اور معراج ایک دوسرے کے سامنے کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ معراج ذرا نڈال سے لگتے تھے، جبکہ شمس بے بسی بڑے غصے سے غیر آرام دہ سے بیٹھے تھے۔ کل شام تم نے کمپنی کے تمام ملازمین کے سامنے اپنے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا معراج، میں وجہ جان سکتا ہوں؟ چند ایک غیر ضروری باتوں کے بعد یوسف سلطان نے باروب سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ بابا جان، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے دونوں بچوں کو یہاں بلایا جائے، میں ان کے سامنے ساری بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں بچوں کو بیچ میں بٹھا کر نہیں کی جاتی معراج، یہ بڑوں کے معاملے ہیں۔ تم مجھے جواب دو، کس نے تمہیں یہ حق دیا کہ تم میرے بیٹے اور اپنے چھوٹے بھائی کو اس طرح ذلیل کرو؟ اب کی بار ان کا لہجہ سخت تھا۔ بابا جان، شمس نے میری اجازت کے بغیر میری زمین کا سودا کر دیا اور مجھے اس بات پہ غصہ آ گیا، لیکن میں شرمندہ ہوں۔ مجھے شمس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں معذرت کرتا ہوں۔ وہ نرمی سے بول کر خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن شمس نے صرف بات کی تھی، سودا نہیں، اور اگر تم اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ گھر بیٹھ جاؤ۔ کمپنی میں ہزار معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھنڈے دماغ سے حل کیا جاتا ہے۔ تم نے اٹھتے ہی اپنے بھائی پہ ہاتھ اٹھا لیا، اور ایسا بھی کیا ہے اس زمین میں؟ اگر اس کا اچھا پروفٹ مل رہا ہے تو بیچ دو۔ بابا جان، میں وہ زمین ہرگز نہیں بیچوں گا۔ میں نے 2 سال اس زمین کو خریدنے کے لیے تلوے گھسائے ہیں۔ اول تو اس کا مالک راضی نہیں تھا، اور جب وہ راضی ہوا میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ تب میں نے مسجد میں جا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اگر مجھے یہ زمین مل جائے تو میں اس پہ ایک اور بھلائی کا کام کروں گا۔ میں اس پہ ایک اولڈ ہوم بناؤں گا۔ اور پھر اللہ نے اپنے غیب کے خزانے کھولے۔ اسی دن میرے پاس کہیں سے اتنے پیسوں کا انتظام ہو گیا کہ میں وہ جگہ خرید سکوں۔ اور اب جب میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں تو میں اس وعدے کو کسی صورت نہیں توڑ سکتا۔ چند پیسوں کے لیے تو ہرگز نہیں۔ وہ لوگ اگر مجھے 1000 گنا زیادہ بھی دیں تب بھی میں اس زمین کو اور حیوان کو نہیں بیچوں گا۔ آخری الفاظ توڑ توڑ کر ادا کیے گئے تھے۔ اور انہوں نے جو آپ کو دھمکی دی ہے اس کا کیا بھائی جان؟ اگر وہ لوگ ان اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے تو آپ کیا کریں گے؟ کیسے بچائیں گے اپنے گھر کی عزت اور اپنے بچوں کو؟ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے اپنی اولاد قربان کریں گے؟ یہ الفاظ شمس کے تھے۔ وہ اصل میں یوسف سلطان تک دھمکی کی بات پہنچانا چاہتے تھے۔
کیا مطلب ہے تمہاری بات کا شمس؟ مجھے پوری بات بتاؤ، صاف صاف الفاظ میں۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ یوسف سلطان غصے سے بولے تھے۔ مراج پرسکون سے تھے، جیسے ان کو کسی بات کے کھلنے کا ڈر ہی نہیں تھا۔ بابا جان، ان لوگوں نے بائی سے کہا ہے کہ اگر انہوں نے ہیون اور اس سے ملحقہ زمین ان کو نہ بیچی تو وہ لوگ ہیون میں رہنے والے 18 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کے کھانوں میں زہر ملا دیں گے اور 18 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو ڈرگس پہ لگا دیں گے۔ اور یہ کام ان کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں، ان کو بس وہاں کام کرنے والے چند لوگوں کو خریدنا ہوگا، اور اگر اس کے بعد بھی بات نہ بنی تو وہ لوگ بائی جان کے بچوں تک بھی جا سکتے ہیں۔ میں نے تو بس اپنے گھر کے بچوں کو بچانے کے لیے کیا تھا سب کچھ، لیکن بائی جان مجھے ہمیشہ سے کم عقل ہی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے سارے جہاں کی خیر خواہی کا ذمہ گویا اپنے سر لے رکھا ہے۔ انہوں نے ہمارے گھر کے بچوں کا نام لیا اور تم خاموش رہے۔ کیا کوئی گرے پڑے ہیں ہم لوگ؟ وہ شاید جانتا نہیں ہے ہمیں۔ اگر آج بھی میں اپنی آئی پہ آ گیا تو اس مرزا کے سارے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ اب تو یہ میری ضد ہے۔ جاؤ اس مرزا سے جا کر کہو، نہیں بیچتا میں اس کو زمین، نہ ہیمن کا سودا کروں گا۔ وہ جو کر سکتا ہے کر لے۔ اگر میرے بچوں کو خراش بھی آئی تو میں اس کی نسلوں کو ختم کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ ابھی وہ سلطان سے واقف نہیں ہے۔ یوسف سلطان طیش میں آ گئے تھے۔ شمس نے یہ کب چاہا تھا وہ فوراً سے بولے تھے، بابا جان آرام سے، ہمارے بچوں کی بات ان لوگوں نے نہیں کی، بس ایک اشارہ دیا تھا، اور ایک زمین ہی تو ہے، اس موٹی کھوپڑی کے آدمی کو چاہیے تو دے دیتے ہیں۔ یہ زمین اب اس کی ضد بن گئی ہے۔ بابا ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہیون اور زمین کا سودا کر لیں۔ ان یتیم بچوں کا کیا ہے، کہیں اور شفٹ کر دیں گے ان کو، کم از کم ہمارے بچے تو سیف رہیں گے نا۔ شمس، اگر میرے بچوں کی موت اس مرزا کے ہاتھوں لکھی ہے تو ٹھیک ہے، وہ آئے اور ان کو مار دے، لیکن میں اپنی پراپرٹی کا سودا نہیں کروں گا۔ وہ چبا چبا کر بولے تھے، اگر میرے بچوں کی زندگی لکھی ہے تو کوئی بھی ان کو ایک خراش بھی نہیں پہنچا سکتا، اور اب میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اب اگر کوئی بات ہوگی بھی تو میرے بچوں کے سامنے ہوگی، کیونکہ میں ہیون کو اپنے بچوں کے نام کر رہا ہوں۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ مراج، میں چاہتا ہوں کہ پاور آف اٹارنی شمس کو دے دو۔ ویسے بھی اگر تم اپنا غصہ نہیں سنبھال سکتے تو تمہیں چاہیے کہ کچھ دن آرام کرو، گھر پہ رہو یا کہیں گھوم آؤ، لیکن ان معاملات سے دور رہو۔ وہ زمین اور یتیم خانہ تم اس کو بیچو یا آگ لگاؤ، لیکن اگر اس کی وجہ سے میرے بچوں کو کوئی نقصان ہوا تو میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ فروا اور شمس کے چہروں پہ طمانینت سی اتری تھی۔ کیا شمس کو اٹارنی دینے کا مقصد اور وجہ صرف یہی ہے؟ ان کا لہجہ چبھتا ہوا سا تھا۔ یوسف سلطان کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا، منظر تبدیل ہوا تھا۔ صبح کی سفیدی کی جگہ رات کے اندھیرے نے لے لی تھی۔ جس صوفے پہ اس وقت فروا اور حسینہ بیٹھی تھی، اس تبدیل ہوئے منظر میں اسی صوفے پر حسینہ کی جگہ یوسف سلطان بیٹھے تھے، سامنے فروا تھیں۔ مطلب تم یہ چاہتی ہو کہ میں اپنی ساری جائیداد کی پاور آف اٹارنی شمس کو دے دوں؟ تب تم خالے اور سفیر کے رشتے کے لیے رضامند ہوگی، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو کیا کرو گی؟ سفیر کی شادی میں تمہاری غیر موجودگی میں بھی کروا سکتا ہوں۔ فروا کی پوری بات سننے کے بعد وہ تحمل سے بولے تھے، جی بابا جان، میں یہی چاہتی ہوں، اور ہاں میں جانتی ہوں آپ میری غیر موجودگی میں سفیر کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کریں گے نہیں، کیونکہ آپ کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتے۔
آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے گاؤں سے آئے ہوئے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے بزنس پارٹنرز اور آپ کے عزیز یہ سمجھیں کہ یوسف سلطان بہو کو شادی کے لیے راضی نہ کر سکے۔ آپ اپنا برم رکھنا چاہیں گے۔ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی یہ سوچے کہ یوسف سلطان کی سو کالڈ ہیپی فیملی میں دراڑ آ گئی ہے۔ اور اگر آپ کو اپنا برم رکھنا ہے تو میری بات ماننا ہوگی۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ میں اٹارنی سفیر کو دے دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک اور حل نکالا تھا۔ کم آن بابا، اگر آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں تو میں وہ نہیں۔ میں نے شمس کا نام لیا ہے، سفیر کا نہیں۔ آپ بس یہ بتائیں کہ آپ کو منظور ہے یا نہیں۔ وہ گویا بیزاری سے بولی تھی۔ یوسف سلطان نے گہری سانس بھری تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لوں گا، لیکن اگر اس کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ فروا دل سے مسکرائی تھی۔ بس اب ایک اور شخص، ایک اور طرف کا پتہ، بس ایک اور چال، ایک اور آدھا ادھورا سچ اور بازی پلٹ جاتی۔ منظر تحلیل ہوا تھا۔ اب یوسف سلطان کے سامنے معراج اور شمس بیٹھے تھے۔ تمہیں اپنے باپ کے فیصلوں پہ شک ہے معراج؟ مجھے منظور ہے بابا جان، جیسا آپ چاہیں، ویسے بھی کمپنی آپ کی ہے، میری نہیں۔ اور کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ معراج، تمہارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، خالے کی شادی کی عمر ہے، حسن کی پڑھائی ہے، اور تم نے کون سی پراپرٹی بنائی ہے؟ تمہارے پاس اپنا ہے ہی کیا سوائے اس 2 ٹکے کی جاب کے؟ اور ہیون پروجیکٹ؟ مرزا کو نہ صحیح، لیکن اگر ہیون اچھی قیمت میں بکتا ہے تو بیچ دو، اپنے بچوں کا مستقبل بناؤ، ان کو آسائشات دو۔ بابا جان نے ان کو سمجھانا چاہا تھا۔ ان کا مستقبل وہ لوگ خود بنا سکتے ہیں۔ بابا، میرے بچوں کی تربیت میں نے ایسی نہیں کی کہ وہ باپ کی طرف سے ملنے والے ورثے پہ بیٹھے رہیں۔ میں نے ان کو ہاتھ پیر مارنا سکھایا ہے، میں نے ان کو گر سکھائے ہیں، میں نے ان کی تربیت کی ہے۔ وہ میرے بچے ہیں بابا، میرا خون۔ ان کو سب پتہ ہے کہ انہوں نے سروائیو کیسے کرنا ہے، انہوں نے خود کو کیسے منوانا ہے، ان کی صلاحیت کیا ہے، وہ اپنی دنیا خود بنا سکتے ہیں۔ میں ان کی آخرت کا سامان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ان دونوں نے ہیون پروجیکٹ کو بغیر کسی مفاد یا لالچ کے صرف اللہ کی رضا کے لیے چلایا تو ان کی آخرت سنور جائے گی۔ وہ دنیا سنوار لیں گے، سب بچے سنوار لیں گے، ان کی آخرت سنور جائے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ وہ نرمی سے بول کر خاموش ہوئے تھے۔ میں تمہاری باتیں نہ پہلے سمجھ سکا ہوں نہ آج سمجھوں گا۔ خیر، مجھے یہ کہنا تھا کہ 10 دن بعد حالے کی سالگرہ ہے۔ میں چاہتا ہوں اسی روز سفیر اور حالے کا نکاح کر دیا جائے۔ فروا اور شمس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حالے سے میں بات کر لوں گا۔ کیا تم میرے فیصلے سے اتفاق کرتے ہو؟ وہ معراج کو دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن حالے سے بات کرنی ہوگی مجھے، معراج سلطان سنجیدگی سے بولے تھے۔ لیکن بابا جان، بہت سے کام کرنے ہوں گے، ابھی تو ہماری کوئی تیاری بھی نہیں ہے، کچھ وقت تو چاہیے ہوگا ہمیں۔ حسینہ اس سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ بابی، سب کچھ مل کر لیں گے، پریشان نہ ہوں آپ، فروا مسکرا کر بولی تھی۔ باقی کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوسف سلطان جیسے کھل اٹھے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ انہوں نے خوش تو ہونا ہی تھا۔ معراج خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا دل بوجھل سا تھا۔ وہ جب لاؤنج میں آئی تو حسن کسی اخبار میں منہ دیے بیٹھا تھا۔ آس پاس اور بھی کافی اخبار کٹھے کر رکھے تھے۔ وہ ایک اخبار کو کھنگالتا اور پھر واپس رکھ دیتا۔ وہ اپنے کام میں اتنا محو تھا کہ حالے کی آمد کا بھی پتہ نہیں چلا۔ چھلے ہوئے آلو، یہ تمہیں اخبار پڑھنے کا شوق کب سے جاگ گیا؟ وہ دب سے اس کے برابر صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے سبز رنگ کی گھٹنوں تک آتی شرٹ کے ساتھ سب سے بڑے بڑے پانچوں والی شلوار پہن رکھی تھی۔ بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے۔
स्याह आंखों में अब भी नींद थी। देख रहा हूँ चची जान की खुदकुश धमाके की खबर कहाँ छपी है। चलो धमाका ना सही, किसी खुदकुशी की ही छाप देते, लेकिन नहीं, इन अखबार वालों से कुछ नहीं होगा। वो इतने संजीदा से अंदाज में बोला था कि हाले ने उसको घूर कर देखा था। भला चची क्यों करेंगी ऐसा, बदतमीज, उसने गुड़का था। तुम्हारी और सफ़ीर बाई की शादी की डेट फिक्स हो गई है। उन्होंने तो मरना ही है, या फिर कल की अखबार में तुम्हारे मर्डर की न्यूज़ छपेगी। लेकिन ये तो तय है कि फरवा खानम ये शादी नहीं होने देंगी। वो चमकती आंखों से मुस्कुराहट दबाकर बोला था। अल्लाह अल्लाह, कितना फजूल बोलते हो तुम। शादी होगी और तुम सब देखोगे। वैसे भी अभी शादी करनी ही नहीं मुझे, लेकिन मैं क्या करूं, कल रात दादा जान ने मुझे बहुत फोर्स की है। उनकी खुशी के लिए मुझे मानना पड़ा। वो अपसेट लगती थी। एक बात कहूँ हाले, तुम सफ़ीर बाई से शादी ना करो, वो यकदम संजीदगी से बोला था। हाले ने सर सोफे की पुश्त से टिका लिया था और थोड़ी देर बाद जब बोली तो उसकी आवाज़ में थकान सी थी। क्यों ना करूं, कोई वजह तो होगी। शायद वो खुद को भी कोई तोजी पेश करना चाहती थी। तुम बातें मनवाने की आदी हो, तुम बॉस लेडी हो। सफ़ीर बाई और तुम्हारी बनेगी नहीं। तुम उनके साथ एक बेरंग जिंदगी गुजारोगी, और हारून, तुम उनके साथ बहुत खुश रह सकती हो। हाले वो तुम्हारी बातें मानने का आदी है, उसको तुम्हारी सुनना अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। लेकिन फिर भी जो तुम चाहो। उसने कंधे उचकाए थे। हाले खामोश रही, कुछ बोली नहीं। उसी वक्त हारून भी गुनगुनाता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ था। हाले ने उसको देखा था। उसके होंठों पे फीकी सी मुस्कुराहट आई थी। हारून ने उसे नोट नहीं किया। वो उसी तरह गुनगुनाता उसके पास आकर बैठ गया था। क्या हुआ है कज़न, इतनी अपसेट क्यों हो? वो हशाश बशाश सा बोला था। हसन, जाओ नरगिस से कहो हारून के लिए कॉफ़ी लेकर आए। खालिद जो आप देने की बजाय हसन से बोली थी। साफ साफ कहो अपनी बात में मुझे शामिल नहीं करना चाहते। मैं मुहज़्ज़ब तरीके से उठ जाता। वैसे भी बहन, हमारी आदत नहीं है किसी की सुनगुन लेने की। हम तो बस अपने काम से काम रखते हैं। वो मोहल्ले की फसादन आंटियों की नकल उतारता हुआ बोला था, लेकिन हाले की जानिब से कोई जवाब न पाकर खामोशी से उठ गया था। अब के हारून को परेशानी हुई थी। कुछ हुआ है क्या हाले, मुझे बताओ। उसे सफ़ीर ने कुछ कहा है? कुछ बोलो भी। उसकी गिरे आंखों में वाज़ेह फिक्र थी। वो मुझे तंग करने लगा है हारून। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है जैसे मुझसे गलती हो गई है। मैं जल्दबाजी कर बैठी हूँ। ये वो सफ़ीर नहीं है जिसको मैंने पसंद किया था, जिसे मैं शादी करना चाहती थी। तुम्हें पता है, रात उन्होंने मुझ पे इतना शाउट किया, जस्ट बिकॉज मैंने उनकी कॉल नहीं पिक की। उनको लगता है मैं जानबूझकर ऐसा करती हूँ ताकि मेरी वैल्यू बढ़े। और बाबा और चचा के बीच जो कुछ भी हुआ, इस बारे में मुझे मेरे बाबा से बात करनी चाहिए। ये इन दोनों भाइयों का मसला है, मैं क्यों बीच में कूदूँ। कल उस 40 मिनट की कॉल पे उन्होंने इतना कुछ बोला है कि मैं शक में मुब्तला हो गई हूँ। वो शराब पीते हैं, उनकी कई लड़कियों से दोस्ती हैं। हम दोनों बहुत अलग हैं। मुझे लगता है मैं एक गलत एक्वेशन में फंस गई। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। वो आंखें बंद किए सर को सोफे की पुश्त से टिकाए बोल रही थी। हारून बस उसको देखकर रह गया। इसको छोड़ दो हाले, ख़त्म कर दो ये ताल्लुक। आगे जाकर वो तुम्हें बहुत हर्ट करेगा। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। उसने खुद ये बात कही है मुझसे। तुम मेरा यकीन करो, वो बस तुमसे मुतासिर हुआ है और कुछ नहीं। वो बस तुम्हें। वो कुछ और भी कहता कि किसी अपने अकब से आने वाली आवाज़ पे खामोश हो गया। ओह, तो ये क्लासेस तुम इससे लेती हो? ग्रेट। इस आवाज़ पे हाले करंट खाकर सीधी हुई थी। सफ़ीर लाउंज के दहाने पे खड़ा चुभती नज़रों से इन दोनों को देख रहा था। तुम हमारी ज़ाती बातें इसको बताती हो?
اور یہ اس کی اتنی جرأت کہ یہ تمہیں میرے خلاف بہکائے۔ حالے افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پہ۔ میں تو یہاں تم سے رات کی ساری باتوں پہ معافی مانگنے آیا تھا، اور تم یہاں میرے ہی خلاف محاذ کھولے بیٹھی ہو۔ سفیر بات کو غلط رخ مت دیں، ہم بس بات کر رہے تھے، اور میں کوئی بچی نہیں ہوں جو کسی کی باتوں میں آ جاؤں گی۔ وہ نرمی سے بولی تھی۔ وہ اس وقت جھگڑا نہیں چاہتی تھی، جبکہ ہارون اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں چلتا ہوں، تم دونوں بات کر لو، اوکے؟ وہ نارمل سے لہجے میں بولتا سفیر کے پاس سے گزرنے لگا۔ جب سفیر نے اس کی کوہنی کو پکڑا، ساتھ نرگس کو آوازیں دینے لگا۔ حالے چپتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ سفیر مجھے جانے دو، تم دونوں اپنے مسئلے حل کر لو، میں کوئی جھگڑا نہیں کروانا چاہتا۔ اسی وقت نرگس پلیٹ میں مٹھائی لیے ان کے پاس آئی تھی۔ سفیر صاحب معذرت، دراصل میں مٹھائی لینے کچن میں گئی تھی۔ ہارون صاحب کی امی آئی ہیں، نہ تو ان کے لیے جی۔ اس کو لمبے جواب دینے کی عادت سی تھی، اس لیے تو بلایا تمہیں نرگس، مٹھائی ہی تو چاہیے تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا اور ساتھ ایک گلاب جامن اٹھا کر ہارون کے سامنے کیا تھا۔ کوہنی ہنوز تھام رکھی تھی۔ یہ کس خوشی میں ہے؟ ہارون ناگواری سے بولا تھا۔ یہ لو یار، کھاؤ تو صحیح۔ اس نے زبردستی اس گلاب جامن کو ہارون کے منہ میں ٹھونسا تھا۔ حالے کو سفیر کی حرکت پہ غصہ آیا تھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ ہم دونوں کی شادی فکس ہو گئی ہے، 10 دن بعد نکاح ہے ہمارا، اسی کی مٹھائی ہے یہ۔ وہ بظاہر مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں تپش سی تھی۔ ہارون شاہ نے اپنی زندگی میں اتنا کڑوا گلاب جامن نہیں کھایا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی کوہنی چھڑائی تھی اور تیز تیز چلتا سلطان منزل کے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دوسری طرف حالے اور سفیر ایک دفعہ پھر آمنے سامنے تھے۔ آپ نے کیوں اس کے ساتھ بیر باندھ لی ہے؟ وہ میرا دوست ہے، اس کو ہرٹ ہوتا ہے تو مجھے بھی برا لگتا ہے۔ وہ مجھے کوئی آپ کے خلاف نہیں بھڑکاتا، کوئی نہیں بھڑکا سکتا۔ میں اپنا ذہن، اپنا دماغ رکھتی ہوں، مجھے فیصلے کرنے آتے ہیں، کوئی میری انگلی پکڑ کر مجھے چلنا نہیں سکھاتا۔ سفیر، آپ میری ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، آپ آئندہ ہارون سے اور مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کریں گے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ سفیر نے جب بات بگڑتے دیکھی تو خود ہی نرم پڑ گیا۔ اوکے، آئی ایم سوری۔ اس نے جیسے ہار مان لی۔ میں پریشان تھا یار کل سے لے کر، اس لیے بس تھوڑا اوور ری ایکٹ کر گیا۔ میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں۔ میں مانتا ہوں میں غلط ہوں۔ دیکھو یار، ہماری شادی ہونے والی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر دل میں جگہ دیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ ہم آج باہر ڈنر کرنے چلیں گے، اوکے؟ بڑے پاپا سے بات کر چکا ہوں میں، اجازت لے لی ہے میں نے، اب تم منع مت کرنا پلیز۔ وہ التجائیہ سے انداز میں بولا تھا۔ آپ نے ڈنر میرے ساتھ کرنا تھا یا بڑے پاپا کے ساتھ؟ وہ ہنوز خفا تھی۔ سفیر مسکرایا تھا، اس کی بری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ سارے جواب رات کو ڈنر پہ دے دوں گا۔ اس وقت میں ایک میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، اور ایک بات اور، شام 7 بجے تک میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا، تم پلیز آ جانا، اوکے؟ وہ کوئی جواب دیتی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ جھینگا کالنگ، یہ کیوں کال کر رہا ہے؟ اچھا اوکے، میں آ جاؤں گی، اس نے سفیر کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ وہ بھی لیٹ ہو رہا تھا، اس لیے خاموشی سے چلا گیا۔ حالے نے کال پک کی تھی۔ ہاں بولو، کدھر ہو تم اور کال کیوں کر رہے ہو؟ میرے کمرے میں آ جاؤ ابھی اور اسی وقت، اس کی پھنسی پھنسی سی آواز آئی تھی۔ کیوں، میں تمہاری نوکر لگی ہوں؟ وہ تب ہی تو گئی تھی۔ یار آ جاؤ پلیز، میں مصیبت میں ہوں۔ وہ روحانسا سا ہو گیا تھا۔ حالے نے جواب دیے بغیر کال کاٹ دی تھی اور اوپر کی جانب جانے لگی جب اس نے شاہد حسین اور ہارون کو سامنے سے آتے دیکھا۔ وہ بھاگ کر ان کے قریب گئی تھی۔ شاہد اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ وہ ان کے پاس جا کر ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ شاہد نے اس کے بالوں کو چوما تھا۔ آئی مسڈ یو سو مچ مامو جان، وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے بھی بہت مس کیا تمہیں، انہوں نے اس کے ہاتھ اوپر کر کے چوم لیے تھے۔ ہاں، اسی لیے تو ایک چکر بھی نہیں لگایا ہماری طرف، اتنی مصروف ہیں کہ میرے لیے بھی وقت نہیں نکال سکے۔
لڑکی اب تو آ گیا ہو نا، سارا دن ساتھ گزاریں گے، اب خوش ہو؟ تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد شاہد اندر کی جانب بڑھ گئے تھے اور ہالے ہارون کے ساتھ حسن کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ دونوں ایک کیفے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ یہ کیفے ایک کھلی جگہ پہ بنایا گیا تھا، کھلے آسمان کے نیچے، اوپر کوئی چھت نہیں تھی، بس آسمان تھا، آگ برساتا آسمان۔ ہر ٹیبل کے ساتھ ایک چھتری نما کوئی چیز لگی تھی، اس کو کھولو تو وہ آپ کے اوپر سایہ کر دیتی تھی اور آپ کو جھلساتی دھوپ سے بچا لیتی تھی۔ مہر نے نیلے رنگ کا پرنٹڈ لان کا سوٹ پہن رکھا تھا، کانوں میں ٹاپس، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنا رکھی تھی۔ وہ اداس تھی، اس کے برعکس فروا فریش سی تھی۔ گھٹنوں سے ذرا اوپر تک آتی برینڈڈ شرٹ، اس کے نیچے بڑے پانچوں والا ٹراؤزر، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس، بوڑھی آنکھوں میں مسکارا اور انگلیوں میں پہنی ڈائمنڈ رنگز، ہونٹوں پہ سجی سرخ لپسٹک، وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم نے سفیر پہ گیو اپ کر دیا ہے؟ وہ سکون سے بولی تھی۔ میں نے گیو اپ نہیں کیا، میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، مجھے ابا کا پیار چاہیے تھا، میں ماما کے احسانوں تلے دبی ہوئی ہوں، حالے سے بہت محبت ہے مجھے، میں اس کو ہرٹ نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ تم قربانی دو گی، لیکن پھر بھی تمہیں یوسف سلطان کی محبت نہیں ملے گی۔ جب تک حالے اس گھر میں ہے تب تک تو بالکل بھی نہیں، وہ اس کے ہوتے ہوئے تمہیں پوچھیں گے بھی نہیں۔ ابھی ان کا وعدہ نیا نیا ہے، اس لیے وہ تم سے بات کرتے ہیں، تمہاری لائی ہوئی چیزیں خاموشی سے لے لیتے ہیں۔ لیکن میری بات یاد رکھو مہر، جس دن حالے اور سفیر کی شادی ہو گئی وہ یہ تک بھول جائیں گے کہ کوئی محرمہ تھی بھی یا نہیں۔ اگر تمہیں یوسف سلطان چاہیے تو حالے کو بیچ سے نکالنا ہوگا۔ وہ تمہاری سو کالڈ ماں، اس کو دیکھا ہے کتنی خوش ہے وہ، کس طرح ہنس ہنس کر اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہے، کیسے خوشی خوشی شادی کی شاپنگ کر رہی ہے۔ اس کو تمہارا احساس بھی نہیں ہے مہر، کوئی تمہارے لیے نہیں سوچے گا سوائے میرے، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا سوائے میرے۔ حالے کی شادی کے فوراً بعد تمہاری شادی کر دی جائے گی، پھر کیسے حاصل کرو گی یوسف سلطان کی محبت؟ رہ لو گی سفیر کے بغیر؟ ان کے انداز میں چیلنج تھا۔ حالے کی وجہ سے ہمیشہ مجھے پیچھے کیا گیا، وہ کسی غیر مرئی نقطے پہ نظر جمائے بول رہی تھی۔ پہلے امی نے، پھر ابا نے اور اب سفیر نے۔ حالے نے مجھ سے میرے سارے محبوب لوگ چھین لیے، اس نے میرا ہر رشتہ سپوائل کیا۔ میں ہمیشہ سے اس کے جیسی بننا چاہتی تھی، اس کی جگہ آنا چاہتی تھی، لیکن نہیں آ سکی۔ ابا نے مجھے حالے کی وجہ سے خود سے دور کر دیا، امی حالے کی وجہ سے مر گئیں۔ اگر اس دن حالے ضد نہ کرتی تو امی نہ مرتی، اور اگر امی نہ مرتی تو ابا مجھ سے پیار کرتے۔ سفیر نے مجھے حالے کی وجہ سے چھوڑا، لیکن وہ استہزائیہ سی ہنسی تھی۔ میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی، اس لیے نہیں کیونکہ وہ میری بہن ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ اس کی ماں نے مجھے پالا ہے، مجھ سے محبت کی ہے۔ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں احسان فراموش نہیں بن سکتی۔ وہ فروا کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، اس نے گردن موڑ رکھی تھی۔ تم سے محبت بس میں کرتی ہوں اور کوئی نہیں۔ تم حالے کی ماں کے لیے صرف ایک گلٹ ہو۔ کیا تم نے کبھی ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ وہ جب دعا مانگتی ہیں تو ہچکیوں سے روتی ہیں، ان کی تہجد تک کبھی قضا نہیں ہوتی۔ اس لیے نہیں کہ وہ ایک اچھی مسلمان ہے، اس لیے کیونکہ وہ ڈرتی ہیں، وہ خدا کے قہر سے ڈرتی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر ایک بھی نماز چھوٹی تو اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا، ان کے عیب زمانے کے سامنے کھل جائیں گے، اللہ ان کو بے پردہ کر دے گا۔ مہر، وہ تم سے محبت نہیں کرتی، وہ حالے سے محبت کرتی ہیں۔ تم نے کبھی نوٹ کیا ہے وہ کیسے اس کو ڈانٹتی ہیں، حق جتاتی ہیں، صحیح غلط کی پہچان کرواتی ہیں؟ لیکن تم چاہے قتل ہی کرو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ تم جو پہنو، جو کھاؤ، جو پیو، وہ تمہیں اف تک نہیں کریں گی۔
اگر کچھ کہیں گی تو ان کا گلٹ اوت کر آ جائے گا، ان کا دل پھر زخمی ہوگا، ان کو پھر تکلیف ہوگی۔ وہ خود کو اذیت سے بچانے کے لیے تم سے محبت کا ڈرامہ کرتی ہیں۔ تم میری بات سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ جیسے عاجز آ گئی تھی۔ مہر اب بھی ان کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی بری آنکھیں اب بھی سپاٹ تھی۔ اب آپ یہ کہیں گی کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے میری ماں مر گئی؟ یہی گلٹ ہے انہیں، ہے نا؟ امی تو اسی دن ہی مر گئی تھی جب ابو نے ان کو طلاق دی تھی، اس لیے آپ کی یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ اس کا لہجہ بیزار سا تھا۔ فروا ٹیبل پہ آگے کو ہوئی تھی، انہوں نے اپنی آواز سرگوشی جتنی دھیمی کر لی تھی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ تمہارے والدین کی طلاق حسینہ بابی کی وجہ سے ہوئی تھی تو، اور اگر میں یہ کہوں کہ ان کو اسی بات کا گلٹ ہے تو، وہ اس کے کانوں میں سور پھونک کر پیچھے ہٹی تھی۔ مہر نے اتنی تیزی سے مڑ کر دیکھا تھا کہ گردن کے چٹکنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے فروا کی آنکھوں میں کوئی جھوٹ، کوئی دھوکہ تلاشنا چاہا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں بس سچ تھا، ثبوت کے ساتھ۔ مہر گونگ سی ان کو دیکھے گئی۔ اس کو لگا تھا جیسے آسمان سے پتھروں بڑا تھال اس کے سر پہ لڑکا دیا گیا ہو، اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا ہو۔ تکلیف حد سے سوا تھی، شوق جان لیوا تھا۔ اس نے 2 دن سے نہ صحیح سے کچھ کھایا تھا نہ بات کی تھی، بس اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا یا گھنٹوں کسی غیر مرئی نقطے پہ نظریں جمائے رہتا۔ نفیسہ نے اس کو کچھ نہیں کہا تھا۔ ان کو اندازہ تھا وہ اس وقت ٹراماٹائز تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے کی دیوار گیر کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اسی وقت نفیسہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ عمر کو محسوس ہوا تھا لیکن آنکھیں موندے رکھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس چپس کے فرش پہ بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی اور پھر عمر کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تھی۔ میں نے اس دن آپ کی اور ایس ایچ او کی ساری باتیں سنی تھی۔ یقیناً آپ ایک اچھی وکیل رہی ہوں گی۔ نفیسہ مسکرائی تھی پورے دل سے۔ تم نے کبھی مجھے کورٹ میں بولتے نہیں سنا عمر۔ جب میں بولتی تھی، جب میں دلائل دیتی تھی، اور جب وہ بولتے بولتے رک گئی تھی، ان کو کچھ عجیب لگا تھا۔ یہ صورتحال نارمل نہیں تھی۔ آپ کا پورا نام کیا ہے اماں؟ اس نے آنکھیں ہنوز موند رکھی تھی۔ نفیسہ حیات۔ کیا ہوا ہے عمر، ایسے سوال کیوں کر رہے ہو؟ آپ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ وہ ان کی بات نہیں سن رہا تھا۔ سید یونس شاہ۔ ان کا لہجہ اب سپاٹ تھا۔ پھر میرا نام سید عمر یونس کیوں نہیں ہے؟ اس نے آنکھیں کھول لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا کہ نفیسہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ نفیسہ خاموش رہی تھی۔ ان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ آپ نے مجھے اپنے باپ کا نام کیوں دیا؟ مجھے میرے باپ کا نام کیوں نہیں دیا؟ یا پھر یہ کہیں کہ میں ان کا بیٹا ہی نہیں ہوں؟ اماں میں آپ کا بیٹا تو ہوں نا؟ اس نے آخری سوال نہ جانے کس خدشے کے پیش نظر کیا تھا۔ تم میرے بیٹے ہو عمر، تم میری جان ہو، میری اولاد ہو تم۔ انہوں نے عمر سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ بس منظر میں کوئی اور آواز گونج رہی تھی۔ وہ گندا خون ہے نفیسہ، وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ آسیب ہے، وہ سب کچھ کھا جائے گا۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا یہ لوگ آپ سے جلتے ہیں، یہ لوگ آپ کو جیل نہیں پاتے، اس لیے الزام لگاتے ہیں۔ میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، آپ کا خون، لیکن نہیں، میں تو گندا خون ہوں۔ پتہ نہیں میں جائز بھی ہوں یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی ابھرنے لگا تھا۔ اماں مجھے بتائیں، میرے ماں باپ کون تھے؟ میں کون ہوں؟ آپ مجھے کہاں سے لائی ہیں؟ خدا کے لیے مجھے سب بتا دیں، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ آپ میری ماں ہیں یا نہیں؟ میرا باپ کون ہے؟ کچھ تو بتائیں مجھے۔ وہ برہمی سے بول رہا تھا۔ میں تمہاری ماں ہوں عمر، میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، لیکن میں تمہارے لیے راتوں کو جاگی ہوں۔ میں نے تمہیں 9 مہینے اپنی کوکھ میں نہیں رکھا، لیکن تمہاری تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تم میرا خون نہیں ہو، لیکن میں تمہارے لیے کسی سے بھی لڑ سکتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ تمہیں بیسٹ دیا ہے عمر، تم میرے بیٹے ہو۔ تمہاری اصل ماں کو تو تمہاری شکل بھی یاد نہیں ہوگی۔ تم جب پیدا ہوئے تھے، اس کے 2 گھنٹے بعد تم میری گود میں آئے تھے۔ تمہیں اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے، تم میرا سرمایہ ہو۔
میرا کل جہاں، میری متاع حیات، تم میرے بیٹے ہو، میری عمر بھر کی کمائی ہو تم۔ وہ بلند آواز میں بولتی عمر سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ وہ ایک دن تمہیں چھوڑ دے گا نفیسہ، وہ تمہارا کیریئر کھا گیا، تمہارا وقار کھا گیا، وہ سب کچھ کھا جائے گا، تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ مطلب میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ وہ شاکڈ نہیں تھا، اس کو اندازہ تھا۔ 2 دن پہلے ان لوگوں کی وثوق سے کہیں باتوں پہ وہ کہیں نہ کہیں ایمان لے آیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اماں میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ میں کون ہوں؟ کہاں سے لے کر آئی ہیں آپ مجھے؟ کون ہے میرا باپ؟ میری ماں کون ہے؟ کیوں دیا انہوں نے مجھے آپ کو؟ اماں مجھے سب بتائیں، سب۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ تیز بول رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تمہارے خاندان کو، میں کچھ نہیں جانتی عمر۔ تم سب باتیں چھوڑ دو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم میرے بیٹے ہو۔ انہوں نے عمر کی کوہنی تھامنی چاہی جسے عمر نے بے دردی سے چھڑایا تھا۔ مطلب انہوں نے مجھے پھینک دیا تھا؟ آپ ان کو نہیں جانتی؟ مطلب مجھے لگا تھا میرے ماں باپ نے مجھے آپ کے حوالے کیا ہوگا، لیکن وہ اب شاکڈ تھا۔ او میرے خدایا، یہ میں کس کھیل کا حصہ بن گیا ہوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اللہ، کیوں 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 میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ بالوں کو مٹھی میں دبوچے یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ کیوں اٹھا کر لائیں تھی آپ مجھے؟ جب میرے ماں باپ نے مجھے نہیں اپنایا تو آپ کیوں اٹھا کر لائیں؟ اتنے سال میں دھوکے میں رہا۔ اس دن سب لوگوں کو اس 2 ٹکے کے ندیم کی بات کا یقین تھا، لیکن میرا نہیں، کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی تھی، اس کا خاندان تھا، اس کے پاس نام تھا، عزت تھی، اور میں خالی ہاتھ تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ نفیسہ کے چہرے کے سامنے کیے تھے۔ میرا کوئی خاندان نہیں تھا، میری کوئی اوقات نہیں تھی، میری کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی۔ میں ایک ایسی اولاد تھا جس کو اس کے ماں باپ نے بھی قبول نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، میری تو ساری زندگی جھوٹ تھی، میرا وجود جھوٹ ہے، ناپاک ہے، گندا ہے۔ وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ عمر، میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، آگے بھی کروں گی۔ تمہارا خاندان میں ہوں، میں نے تمہارے لیے دنیا چھوڑی ہے۔ تم مجھ سے پوچھو تم کیا ہو؟ تم میرا پورا جہاں ہو۔ لوگوں کی باتوں میں کیوں آتے ہو عمر؟ یہ سب جھوٹے ہیں، تم میرا سچ ہو۔ وہ رونے لگی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی تمہاری فیملی کون ہے، تم کون ہو۔ میں نے تمہیں کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا، لیکن میں 1 ہفتے بعد ہی تمہارے باپ کا پتہ لگا چکی تھی۔ میں ساری زندگی تمہیں اپنے پاس رکھ کر گلٹی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے گئی تھی، لیکن انہوں نے تمہیں قبول نہیں کیا۔ ان کی زندگی مکمل تھی عمر، اس میں تمہاری کوئی جگہ نہیں تھی۔ تم میرے لیے آئے تھے عمر، میری زندگی ادھوری تھی، تمہیں اس کو مکمل کرنا تھا۔ عمر کی بیماری کے بعد وہ آج روئی تھی۔ آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، وہ دانت پیس کر گرایا تھا۔ آپ ایک ضدی عورت تھیں، آپ نے اپنی انا کی تسکین کے لیے مجھے پالا۔ آپ کو ہمیشہ وہی کام کرنا ہوتا تھا جس سے آپ کو روکا جائے۔ آپ نے میرے معاملے میں بھی وہی کیا۔ آپ نے ساری دنیا اپنے لیے چھوڑی اماں۔ میرے لیے اگر کچھ کرنا تھا تو آپ امریکہ سے واپس ہی نہ آتی۔ میرے لیے اگر کچھ کرنا تھا تو یہ محلہ چھوڑ دی۔ میرے لیے اگر کچھ کرنا تھا تو آپ وکالت نہ چھوڑ دی۔ آپ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ آپ کی واہ واہ ہو۔ آپ نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ آپ کی انا کو تسکین ملے، تاکہ مجھے اگر کچھ پتہ چلے تو میں خود کو آپ کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا محسوس کروں۔ مجھے اتنے سال دھوکے میں رکھا، اتنے سال میں نے سارے محلے والوں کی غلیظ نظریں، زبانی جملے بازی، سب کچھ اس لیے برداشت کیا کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ لوگ سب کچھ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک مضبوط عورت کو جھیل نہیں سکتے۔ آپ مضبوط نہیں تھیں، آپ ضدی تھیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا، چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ نفیسہ بس اس کو دیکھے گئی، یک ٹک دم سادے، اور جب بولی تو بس اتنا۔ تم زری سے ملے ہو؟ ان کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ایک پرانا اور ناراض دوست جس کے پاس آپ کے راز ہوں، وہ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آج نفیسہ نے مان لیا تھا۔
خدا تمہیں غارت کرے زری، وہ کربناک لہجے میں بولی تھی۔ نفیسہ حیات نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کو بد دعا دی تھی۔ عمر سنی انسنی کرتا الماری کی جانب بڑھ گیا۔ نفیسہ نے شاکی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہینگر میں ٹنگے ایک ایک جوڑے کو نکالتا بیگ میں ڈالتا جاتا تھا۔ بیگ بڑھ چکا تھا لیکن نفیسہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ اب وہ باتھ روم سے اپنے کچھ سامان لے کر آیا تھا اور ان کو بیگ میں ٹھونس رہا تھا۔ نفیسہ بے حس و حرکت ان کو دیکھے گئی۔ اب اس کا بیگ تیار تھا۔ اس نے بیگ کندھے پہ رکھا تھا اور نفیسہ کی طرف دیکھ کر بولا تھا، میں جا رہا ہوں اماں۔ جو ذلت میں نے اس دن دیکھی ہے، اس کے بعد میں ان لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اب میں تب واپس آؤں گا جب میری کوئی عزت ہوگی، میری بات کی کریڈیبلٹی ہوگی، میرا کوئی مقام ہوگا۔ میں اپنے خاندان کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، میری واپسی کا انتظار مت کیجیے گا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ نفیسہ نے ذہن پر زور دیا تھا، ان کو ایسی اذیت کب ہوئی تھی؟ جب ان کا باپ مرا تھا؟ نہیں۔ جب ان کا شوہر مر گیا تھا؟ نہیں۔ جب ان کی پہلی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے مر گئی؟ نہیں۔ جب عمر بیمار ہوا تھا؟ نہیں۔ جب ان کا لائسنس کینسل ہوا؟ نہیں۔ یہ اذیت سب اذیتوں سے بڑی تھی۔ یہ دکھ تمام دکھوں پہ باری تھا۔ یہ غم دیمک ثابت ہونے والا تھا۔ عمر مت جاؤ، وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ آنسو ابل ابل کر ان کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ تم میرا سہارا ہو، میری اولاد ہو، تم میرے بیٹے، میرا مان، میرا واحد رشتہ۔ مجھے بے سہارا مت کرو، مجھے ہجر کا غم نہ دو۔ تم میرا سرمایہ ہو، مجھے خالی ہاتھ نہ کرو عمر، رک جاؤ۔ وہ گیلے چہرے کے ساتھ بول رہی تھی۔ آنسوؤں کی وجہ سے عمر کا چہرہ دھندلا سا گیا تھا۔ مجھے مت روکے اماں، میں رک جاؤں گا، اور اگر میں رک گیا تو عذاب بن جاؤں گا۔ مجھے اولاد رہنے دے، مجھے عذاب نہ بننے دے۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، وہ کمرے کا دروازہ پار کر گیا تھا۔ نفیسہ نے آنکھیں صاف کی تھیں، منظر صاف ہو گیا تھا، اور اس منظر میں عمر حیات نہیں تھا۔ نفیسہ کو لگا تھا جیسے عمر ان کے دل پہ پیر رکھ کر گیا ہو۔ وہ فرش پہ بیٹھتی چلی گئی تھی اور چند ہی لمحوں بعد داڑھیں مار مار کر روتی جاتی اور ایک ہی سطر دہراتی جاتی، اللہ تمہیں غارت کرے زری، اللہ تمہیں غارت کرے زری۔ ہارون اور ہالے جب حسن کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ منہ دیوار کی جانب موڑے بیٹھا تھا، ایسے کہ ان دونوں کی طرف پیٹھ تھی۔ ہالے مشکوک سی آگے آئی تھی۔ جینگے، کیوں بلایا مجھے، اور یہ منہ کیوں اس طرف کر رکھا ہے؟ کمر پہ ہاتھ رکھے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے پوچھ رہی تھی۔ پہلے وعدہ کرو مجھے جج نہیں کرو گی، آخر کو میں بھی ایک انسان ہوں، میرا بھی خوبصورتی پہ حق ہے۔ اس کی آواز کچھ الگ سی تھی، جیسے مشکل سے بول رہا ہو۔ اب کہ ہارون بھی مشکوک ہوا تھا اور حالے کے سامنے سے گزرتے ہوئے فوراً حسن کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا، اور پھر 2 سیکنڈ بعد ہی اس کا بلند سا کہا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ حالے نے آگے بڑھ کر حسن کا چہرہ دیکھا اور پھر اگلے سیکنڈ وہ بھی پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی تھی۔ حسن، جو کہ بلیک چارکول بیوٹی ماسک لگائے بیٹھا تھا، ان دونوں کو ہنستے دیکھ خفیف سا منہ چھپانے لگا۔ اللہ اللہ حسن، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ پیٹ پکڑے ہنستی جا رہی تھی۔ ہارون نے ہنستے ہوئے اپنا موبائل نکالا تھا اور حسن کی تصویر بنانے لگا۔ ہارون بھائی نہ کریں پلیز، یار نہ کریں، وہ روحانسا سا ہو گیا تھا۔ یہ کیوں لگایا تم نے؟ وہ ہنستے ہوئے بامشکل بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ یہی حال ہارون کا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ کر گردن پیچھے پھینکے ہنستا جا رہا تھا۔ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا یہ، اور عشا مدحت کی شادی پہ ملنے والی لڑکی، اس کو بھی کئی بار لگائے ہوئے دیکھا تھا، تو آج تمہارے کمرے میں جب گیا تو یہ مل گیا۔ میں لے آیا اور لگا تو لیا ہے، لیکن جب اتارنے لگا تو میری سکن اتنا کھنچنے لگی، اتنا درد کرنے لگی تھی، اس لیے تمہیں بلایا، اور تم ہو کہ ہنسے جا رہی ہو۔ وہ جیسے رو دینے کو تھا۔ حالانکہ ہنسی ذرا دیر کو تھمی تھی، وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھی تھی، جبکہ ہارون ابھی بھی نیچے بیٹھا تھا۔
اس کی ہنسی ذرا سی دیر کو تھم جاتی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ پھر سے ہنسنے لگتا۔ لاؤ ادھر کرو چہرہ، میں اتار دیتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن حسن نے جو ہی چہرہ اس کی جانب موڑا وہ ایک بار پھر زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ اٹھو جاؤ، نہیں اتروانا میں نے، جاؤ، وہ برہمی سے بولا تھا۔ اسی وقت ہارون اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ لاؤ میں اتار دیتا ہوں، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا، اور پھر اگلے 5 منٹ تک ہارون اس کے چہرے سے ماسک اتارتا رہا۔ ہارون جیسے ہی ماسک اتارنے لگتا حسن چیخنے لگتا۔ شاید اس کو درد ہو رہا تھا، لیکن حالے کی ایک ہی دھمکی پہ وہ ایسے خاموش ہو کر بیٹھ گیا جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ اگر تم چیخے یا بولے تو تمہارے چہرے پہ جڑیاں پڑ جائیں گی۔ بس پھر حسن جم کے بیٹھ گیا اور پورا ماسک اترنے تک ہلا تک نہیں۔ ماسک اترنے کے بعد وہ واش روم میں منہ دھونے چلا گیا تھا۔ ہارون اور حالے اس کے بیڈ پہ بیٹھے تھے۔ حالے، کتنی بار فیس واش لگانا ہے؟ اس نے اندر سے صدا لگائی تھی۔ کم از کم 10 بار، ورنہ جوڑیاں پڑ جائیں گی، وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے بولی تھی۔ لیکن عشا تو اتنی بار منہ نہیں دھوتی، وہ اندر سے بولا تھا۔ ہاں تو جاؤ اپنی اسی ماں سے پوچھ کر آؤ کتنی بار منہ دھونا ہے، دماغ خراب نہ کرو میرا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، اس کی اب کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اسی دن مال میں میری ملاقات کس سے ہوئی؟ عمر، وہ لڑکا عمر اس رات جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس نے آواز سرگوشی جتنی دھیمی کر لی تھی۔ ہارون چونکا تھا۔ تم نے اس سے کیوں بات کی؟ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ میں نے کہا تھا نا تم یہ تک بھول جاؤ گی کہ وہ رات کبھی ہماری زندگی میں آئی بھی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے ایک بات؟ اسی بات سے یاد آیا، تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ بات بچوں کو بھی پتا ہے؟ انہوں نے اسی دن مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے بتا دیا۔ ہاں مجھے پتا ہے، وہ جیسے بے دہانی میں بول گیا تھا۔ لیکن تمہیں کیسے پتا؟ میں نے تو تمہیں نہیں بتایا، حالے حیران ہوئی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے ظاہر ہے اس کو پتہ لگنا ہی تھا۔ مدحت نے اس کو بتایا تھا کہ تم اس کی مائیوں والی رات گھر پہ نہیں تھی۔ اس نے بات سنبھال لی تھی۔ اچھا خیر دفع کرو، میں حسن کی ویڈیو انسٹا پہ لگا رہی ہوں، وہ چہکتی ہوئی آواز سے بولی تھی۔ حالے نے اس کے ماسک اتارنے والی ویڈیو انسٹاگرام پہ پوسٹ کر دی تھی۔ وہ اپنے موبائل پہ لگی تھی جب اس کی نظر ایک ویڈیو پہ پڑی۔ یہ ان کے یونیورسٹی فیلو کی کسی شادی کی ڈانس کلپ تھی۔ حالے کو یکدم شرارت سوجی تھی۔ یہ دیکھو ہارون، میں بھی اپنی شادی پہ ایسا ڈانس کروں گی، میں ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ ویڈیو دیکھے بغیر بولا تھا۔ پہلے دیکھ تو لو، وہ خفا سی ہوئی تھی۔ نہیں دیکھنی ہو، خبردار جو تم نے ایسی کوئی حرکت کی، حالے میں واپس آ کر چھوڑوں گا نہیں تمہیں، وہ اس کو وارن کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ حالے یکدم سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ واپس آ کر مطلب؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں نہ کہیں چلا ہی جاؤں گا، 2 دن بعد جا رہا ہوں، ٹینشن نہ لو۔ وہ بظاہر ہلکے پھلکے لہجے میں بول رہا تھا، لیکن اندر سے کوئی اس کا دل جکڑ رہا تھا۔ تم میری شادی پہ، میرے اتنے بڑے دن پہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ تم ایسا کر سکتے ہو؟ وہ بے یقینی سے بول رہی تھی۔ ہارون نے کندھے اچکائے تھے، وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ اپنے موبائل کی تاریک سکرین پہ انگلی پھیرتے ہوئے بول رہا تھا۔ اکیلی کب ہوگی تم؟ سب لوگ ہیں تو صحیح تمہارے ساتھ۔ اگر حالے کے ساتھ ہارون شاہد نہ ہو تو وہ اکیلی ہی ہوتی ہے۔ یہ تمہارے الفاظ ہیں ہارون، وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ تمہاری شادی پہ چنا میرے یا گاتا رہے؟ حالے سلطان، وہ فلم ہے، ویلکم ٹو ریئلٹی۔ حسن باتھ روم کے دروازے پہ کھڑا طنزیہ سا کہہ کر پھر سے اندر غائب ہو گیا تھا۔ ابھی 4 دفعہ اور منہ دھونا تھا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا حالے، تم سفیر سے شادی کر رہی ہو، میں نے تمہارے فیصلے کا احترام کیا، اب اگر میں یہاں سے جا رہا ہوں تو یہی شرط تم پہ بھی لاگو ہوتی ہے۔ حالے میری سچویشن سمجھو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا نرمی سے بولا تھا۔ حالے خاموش ہو گئی تھی، اس کا دل دکھا تھا، بہت بری طرح دکھا تھا۔ یہ ملاقات ایک ہوٹل سویٹ میں ہونا طے پائی تھی۔ فروا نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو صبح مہر کے ساتھ اس کیفے میں بیٹھے ہوئے پہن رکھا تھا، البتہ میک اپ کو تازہ ٹچ ضرور دیا گیا تھا۔ لپسٹک صبح سے زیادہ تر و تازہ تھی۔ فہیم مرزا اور فروا ایک دوسرے کے آمنے سامنے صوفوں پہ بیٹھے تھے، بیچ میں شیشے کی میز حائل تھی۔ فہیم کے صوفے سے ذرا دور اس کے گارڈز کھڑے تھے،
جبکہ ایک 28-29 سالہ لڑکا ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں فہیم سے ملتی تھیں۔ وہ ان کی بیوی کا بھانجا تھا، نوح مرزا۔ اس نے پھولوں والی شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہن رکھی تھی، گلے میں کئی طرح کی چین، ہاتھ میں بریسلٹ۔ اس کی رنگت سانولی سے تھی، آنکھیں سنہری شاطر سی، بال ہلکے گنگریالے تھے۔ وہ چبھتی ہوئی نظروں سے سامنے بیٹھی فروا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ غیر آرام دہ سا لگتا تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے ہیمن دلوا سکتی ہیں؟ میں یہ نہیں پوچھوں گا کیوں، میں یہ ضرور پوچھوں گا کیسے۔ وہ 55 یا 60 کے قریب کی عمر کا، بال قلموں سے سفید تھا، سیاہ کرتا سوٹ کے اوپر سفید کوٹ پہنے ہوئے وہ کافی ہینڈسم لگتا تھا۔ میں آپ کو کیوں ویسے بھی نہیں بتاؤں گی، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس کام میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ تو اب آپ یہ سنیے کہ کیسے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میراث سلطان کی بیٹی کی شادی ہے 10 دن بعد۔ آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ اس کی بیٹی کو ایک رات گھر نہیں پہنچنے دینا، اور پھر باقی کا سارا کام میرا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، اس کی بیٹی کا ہیون سے کیا تعلق؟ وہ اگر گھر نہ بھی پہنچی تو اس کی زیادہ سے زیادہ شادی کینسل ہو جائے گی۔ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میراث سلطان اپنی زمین مجھے کیوں دے گا؟ اور اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس رات میں معراج کو بھی مار دوں تو نہیں، میں اس کو ماروں گا نہیں، وہ اچھا آدمی ہے، فہیم سنجیدگی سے بولے تھے۔ میں نے کب کہا کہ اس کو مار دو؟ میں نے کہا اس کی بیٹی گھر نہ پہنچے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بول رہی تھی۔ جب بیٹی اپنی شادی کی رات گھر نہیں پہنچے گی تو میراث سلطان آدھا مر جائے گا، اور آدھا مرا ہوا مرد کاروبار کے معاملات نہیں سنبھال سکتا۔ وہ شرم کے مارے گھر سے نکلے گا بھی نہیں، اور اس کے بعد اس کے وارث ہم ہوں گے، میں اور میرا شوہر۔ ہم آپ سے ہیون کے سارے معاملات طے کرنے کو تیار ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ان سب میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا مسز سلطان؟ فہیم نے کافی دیر سے زبان پہ مچلتا سوال بالآخر پوچھ ہی لیا تھا۔ اس لڑکی کی طرف کچھ بہت پرانے حساب ہیں میرے، اس لڑکی کی طرف، یا پھر شاید اس لڑکی کے چہرے کی طرف۔ کچھ وعدے ہیں جو میں نے اپنے کسی عزیز سے کیے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کرچیاں بڑھنے لگی تھیں۔ کہتے ہیں کسی سے اگر مرتے وقت کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا ضرور کرو۔ مجھ پہ بھی کئی وعدوں کا قرض ہے، کئی مظالم کے انتقام لینے کی آگ ہے، لیکن بہت جلد میرے جلتے دل کو سکون ملے گا۔ عالم ارواح میں موجود کسی کی پاک روح کو سکون ملے گا۔ بہت جلد مجھ سے دور ہوئے میرے اپنوں کے قتل کا حساب ہوگا، بہت جلد۔ وہ سرد سے لہجے میں بول کر خاموش ہوئی تھی۔ لڑکی کی تصویر دکھائیں؟ فہیم مرزا کی جگہ وہی نوجوان بولا تھا۔ فروا نے اپنا موبائل اس نوجوان کے آگے کیا تھا۔ اس میں حالے کی تصویر تھی، یہ اس کے چہرے کا کلوز اپ تھا۔ اس تصویر میں وہ مسکرا رہی تھی، سیاہ آنکھوں میں جیسے خوشیوں کا جہاں آباد تھا۔ اس نوجوان نے چند لمحے اس تصویر کو دیکھا تھا اور اچانک اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ کہتے ہیں انسان کا دماغ سب سے تیز رفتار ٹائم مشین ہوتا ہے، ایک ہی لمحے میں آپ کو صدیوں آگے کی سیر کروا دیتا ہے، اور ایک ہی لمحے میں آپ کو کئی سال پیچھے لے جا کر آپ کے ساتھ ہونے والے اچھے یا برے واقعات آپ کے ذہن کے پردے پہ کچھ دن قبل دیکھی گئی فلم کی طرح دہرا دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک لمحے میں نوح مرزا کا دماغ اس کو 1.5 سال پیچھے لے گیا تھا۔ یہاں یہ تصویر والی لڑکی اس کے روبرو کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، چہرے پہ برہمی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک گرے آنکھوں والا لڑکا بھی تھا۔ نوح مرزا بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ بھی ایک سیاہ آنکھوں والا لڑکا تھا، یاقوت مرزا، فہیم مرزا کا اکلوتا بیٹا۔ ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے میں پھنس جاتا تھا، کسی نہ کسی سے لڑ کر آ جاتا تھا، اور اگر کسی ہفتے میں یہ دونوں کام نہ کرتا تو اس کا کسی نہ کسی لڑکی سے بریک اپ ہو جاتا۔ وہ لاؤبالی سا تھا، اس کے لیے زندگی کا مقصد بس لڑائی جھگڑا، لڑکیاں اور باپ کا پیسہ بے جا اڑانا تھا۔ نو ہما وقت اس کا سایہ بنا رہتا، جب وہ لڑ کر آتا تو نو اس کو بچاتا، جب اس کا بریک اپ ہوتا تو نو اس کو چیئر اپ کرتا،
اور اگر ممکن ہو تو پیچ اپ بھی کروا دیتا، لیکن ایسا بس ایک دو بار ہی ہوا تھا۔ ایلیٹ کلاس کی الٹرا ماڈرن لڑکیاں یاقوت کی بچکانہ غسل اور لاؤ بالی طبیعت کو زیادہ جھیل نہیں پاتی تھیں۔